اس نے گہری نیند میں جب کروٹ بدلی تو بار بار کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں کھول کر اپنے برابر بیٹھی حفصہ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح سے نیند سے بیدار ہوا تھا، جو اس وقت اس کی شرٹ میں ملبوس بربا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی سسکی آواز سے اسفند کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے حفصہ کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت اس کا سارا میک اپ سونے اور رونے کی وجہ سے اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ اپنے کیے گئے عمل پہ اسے بالکل افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 6 سال پہلے جو وہ اس کے ساتھ کر چکی تھی، اسفند کو لگتا تھا وہ سزا کی حقدار تھی، اور رات اس کے منہ سے اپنے لیے حقارت زدہ الفاظ سن کر اسفند شاکا، جبکہ دھوکہ تو حفصہ نے اسے دیا تھا۔ غلط اس نے اسفند کے ساتھ کیا تھا، پر الٹا وہ اسے اتنا کچھ کہہ گئی تھی جس پر اسفند اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کروٹ لیے لیٹا خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کی آنکھ لگی تھی۔ حفصہ کی مسلسل آتی سسکیوں سے وہ شرمندہ ہونے کی بجائے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ صبح صبح یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ رونا بند کرو، اچھی خاصی نیند خراب کر دی ہے۔ جب وہ اس کی سسکیاں مزید برداشت نہ کر سکا تو سیدھا لیٹتا ہوا بیزاری سے بولا تھا۔ حفصہ جو رونے میں مشغول تھی، اسفند کی گمبھیر آواز پر اپنی جگہ ڈرتی گئی۔ اس کے الفاظ سن کر شکوہ بڑی نظر اسے ستم گر پر ڈالی، جو چہرے پر سرد تاثر اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کا کیا اسفند؟ سب کچھ خراب کرنے کے بعد تمہیں اپنی نیند کی فکر ہو رہی ہے؟ وہ آنسو سے بڑی آنکھیں لیے اسے سے شکایت کر رہی تھی، مگر سامنے والے پر فرق کہاں پڑنے والا تھا؟ کیا کیا ہے میں نے، بتاؤ؟ وہ مکمل اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیٹا تھا، بغیر شرٹ کے اس کا کسرتی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس کی گہری بولتی نظروں سے حفصہ کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، میرا ڈر رہی۔ اس سے پہلے کہ حفصہ اپنا جملہ مکمل کرتی، اسفند جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور حفصہ جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، کسی نازک گڑیا کی طرح اس کے سینے پر آ گری تھی۔ خبردار، تم نے یہ گھٹیا لفظ استعمال کیا۔ بیوی ہو تم میری، اور جائز ہو مجھ پر۔ اس کے دونوں بازو پر اپنے گرفت ساتھ کرتا وہ غرایا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی اوپرتی نسیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ جو بھی تھا، اس کی اتنی قربت پر حفصہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ حفصہ نے اس کے تیور دیکھ کر اپنا حلق تار کیا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے اسفند؟ بغیر شرٹ کے اس کے جسم کی گرماہٹ سے حفصہ کی ہتھیلی عرق آلود ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس پار سے اٹھنے لگی، مگر اسفند نے حفصہ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کے نازک کمر پر اپنا ایک بازو حائل کر کے اسے مزید اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالکل صحیح کہا میں نے، ایسا نہیں تھا جو اسفند تم سے محبت کرتا تھا۔ اس اسفند کو تم نے خود مارا ہے، اور اس اسفند کو تم اپنا جائز حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں پر نظر جمائے بولا۔ اس کا باغی دل کوئی گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے دل میں اٹھی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس نے حفصہ کو مزید خود پر جھکایا تھا۔ حفصہ جو اس کی اتنی قربت سے گھبرا رہی تھی، اسفند کے مضبوط ہاتھ کا دباؤ اپنی کمر پر مزید سخت ہوتا دیکھ اس کے دل حلق کو آ گیا تھا۔ وہ اس کی پکڑ سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسفند اس کو یوں ہی پکڑ کر گھماتے ہوئے بیڈ پر لٹا کر اپنے نیچے گرا چکا تھا۔ اب کی بار حفصہ اپنا سانس روک کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے اوپر جھکے اسفند کو دیکھنے لگی۔ دھڑکنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک تو وہ پہلی رات سے اسے خوفزدہ تھی، اس کی گرم سانسیں حفصہ کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ دل میں اس کی قربت کا خوف زیادہ بڑھ گیا تھا۔ شاید تم نے میری بات ٹھیک سے نہیں سنی۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم اسفند جارحان کو روک نہیں سکتی۔ اپنی بات کہتا وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اسے بغیر کوئی موقع دیے اپنے دہکتے لب اس کے کپکپاتے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اس کے لمس سے حفصہ کو اپنا پورا وجود سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ساتھی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ تڑپ کر اپنے آپ چھڑوانے لگی، مگر اسفند نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ وہ اپنے دوسرے آزاد ہاتھ سے اس کے چوڑے شانے پر رکھ اسے دور ہٹانے لگی، مگر وہ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار اس پر جھکا تھا۔ رات کی طرح حفصہ کی قربت اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اس کی شدتوں سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو حفصہ نے اپنے ہونٹوں پر ہوتی تکلیف سے جھٹکے سے کھولا۔ وہ تڑپ کر اسے دھکا دینے لگی تو اسفند جھٹکے سے اسے دور ہوا اور اسے دیکھنے لگا، جو آنکھیں باندھ کے اپنے سانسوں کو متواتر کر رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر ہوتی جلن کو محسوس کر کے حفصہ نے آنکھیں کھولی، انگلی سے چھو کر دیکھا تو خون نکل رہا تھا۔ وہ خون کو دیکھا وحشت سے اسفند کو دیکھنے لگی۔ اگر آئندہ مجھے روکنے کی کوشش کی تو دوسری صورت میں تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لی اس کے اوپر سے ہٹا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں جا گھسا تھا، جبکہ حفصہ اس کے انداز پر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رونے لگی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اور یہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مصطفیٰ کو اپنی تیاری میں مصروف دیکھ اپنی نازک انگلیوں کو مروڑتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔
وہ جو تیزی سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، اور ان کی آواز سن کر اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ہاں، کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے بغیر بولا۔ اس کے انداز اور مختصر سے جواب پر ہورین کی آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا تھا۔ میں کل سے دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہ بامشکل اپنے آنسو کو ضبط کرتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ کی بے روحی، اس کا رویہ ہورین کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نازک دل کی لڑکی کی سب سہ نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہاری موجودگی کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بیڈ سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتا ہوا بولا، جبکہ ابھی بھی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ کل سے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہے ہیں، بتائیے؟ وہ اس بار اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں پانی لیے وہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پرسوں رات وہ کتنا خوش تھی، اس کا مصطفیٰ اس کے قریب تھا، اسے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ پر جب صبح وہ جاگی تو وہاں بالکل اکیلی تھی۔ مصطفیٰ اس کو بغیر جگائے اسٹڈی روم میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر خالی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں ساری رات مصطفیٰ موجود تھا۔ اسے لگا تھا اس رات کے بعد شاید اس کے مصطفیٰ کے درمیان فاصلے ختم ہو جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ مصطفیٰ نے اس سے مزید دوری اختیار کر لی تھی۔ اور میرے پاس تمہاری فالتو باتوں کے لیے بالکل وقت نہیں، ہٹو میرے سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس بار وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتا سخت لہجے میں بولا۔ ہورین کے جس سوال سے بچنا چاہتا تھا وہ سوال لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو اس کا مطلب اس رات جو سب ہوا وہ فالتو تھا؟ آپ نے جو کچھ بھی بولا وہ سب آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ وہ نام آنکھوں سے اس کو دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر نظر چرائی تھی۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو ہورین؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ صاف اس کے منہ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس رات سے اپنی بےہودی پر جی بڑھ کر غصہ تھا جو وہ اس سے اپنے دل کی بات بول گیا تھا۔ اسے تو ہورین کو اس سے دور کرنا تھا، تو پھر وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کیسے اسے اپنے قریب آنے کی وجہ دے سکتا تھا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بس میرے سامنے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں تڑپتے ہوئے کہا، پر وہ یوں ہی بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس پر ہورین کے آنسو کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم مجھے یاد دلا دو، شاید مجھے یاد آ جائے کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ وہ ابرو اچکاتا ایک قدم بڑھا کر مزید اس کے قریب ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر ہورین کا چہرہ شرم سے سر ہو گیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی کہ اس رات ان دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا؟ اب وہ اپنا رونا بول کر بے دردی سے لب کچلتی کنفیوز سی اس کے سامنے کھڑی اپنی نازک انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اگر آئندہ تم نے میرے سامنے یہ حرکت کی تو میں تمہاری انگلیاں توڑ دوں گا۔ اس کے دانتوں سے اس کے لبوں کو آزاد کروا کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی جان اس سے چھڑواتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ اسے شروع سے ہورین کی یہ حرکت سخت ناپسند تھی۔ آپ بات بدل رہے ہیں، وہ نظریں جھکائے بولی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی محبت کے واسطے اس کے سامنے جھک رہی تھی۔ ہورین، مجھے بہت ضروری میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے سائبہ کرتا آگے بڑھا تھا کیونکہ اب یہ لڑکی اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ زیادہ دیر اسے غصیلی طبیعت پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا غصہ اس پر اتارے۔ پہلے میری آنکھوں میں دیکھا بولیے کہ اس رشتے میں بننے کے بعد بھی آپ کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، اور سب جو آپ نے بولا تھا سب جھوٹ تھا۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے اسے سوال کرے تو پھر سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اور میں کہہ چکا ہوں مجھ سے دور ہو، میری زندگی میں محبت لفظ کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو تمہارے ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مصطفیٰ جو بہت دیر سے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہورین کی بار بار ایک بار اس کا غصہ ہائی ہوا تھا۔ اس نے سختی سے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگائے اور سخت تیوری لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہورین کو مصطفیٰ سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ مصطفیٰ کی اس حرکت پر وہ اپنی جگہ سہم سی گئی تھی۔ مصطفیٰ چھوڑی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ پکڑ سے ہورین کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی بڑھ آیا تھا، مگر وہ یوں ہی ظالم بنا اس کو کھڑا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر خود کو تکلیف سے بچانا چاہتی ہو تو دور ہو مجھ سے۔ وہ اس کو بے دردی سے بل پر دھکا دیتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ اسے اس طرح چھوڑ کر جا نہیں پاتا۔ مگر کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں سے بھی دور ہونا پڑتا ہے جن کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس وقت اس کے دل کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، یہ تکلیف سے مصطفیٰ زمان شاہ ہی جانتا تھا۔ ماضی 6 سال پہلے کہاں چلی گئی ہو تم حفصہ؟ وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتا، حفصہ سے مخاطب ہوا تھا۔ کبھی وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا تو کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا۔ اس وقت اس کے ہر ایک انداز سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جینز کی پاکٹ سے موبائل نکال کر حفصہ کا نمبر پھر سے ملایا تھا، جو اب بھی بند جا رہا تھا۔
اب کی بار اس نے غصے میں آ کر اپنی پوری طاقت لگا کر موبائل بیڈ پر دے مارا تھا۔ پچھلے 2 دن سے اس کی یہی حالت تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا، اور سکون ملتا بھی کیسے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی، حفصہ کو اپنے باپ سے ملانے کے لیے وہ کتنا خوش تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا اس کی خوشی صرف چند لمحوں کی ہی تھی۔ اگلے دن جب وہ خوش سے دمکتا چہرہ لیے یوں آیا تو حفصہ کی غیر موجودگی سے اس کے خوشی مدم پڑ گئی تھی۔ وہ سارا دن اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی، اس کو فون کیا مگر کوئی جواب نہیں۔ آج وہ پھر یوں گیا، پھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا فون ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ اسفند کو حفصہ کی غیر موجودگی پریشان کر رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ حفصہ کو کوئی پریشانی ہوتی تو وہ اسے ضرور بتا دیتی تھی، جبکہ دوسری طرف اس سے دل میں آتے وسوسے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ 2 دن سے اس کی یہی حالت تھی مگر اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ آخر کہاں ہو تم حفصہ؟ وہ اپنے بال نوچتا بیٹھ پر پڑے موبائل کو اٹھا کر امید کے ساتھ پھر سے اس کا نمبر ملانے لگا۔ حفصہ کو کال کر رہی ہو اپنے کمر میں جانی پہچانی آواز سن کر اس کے موبائل پہ چلتے ہاتھ یک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا تو رباب کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ اس کے بچپن کے دوست مصطفیٰ کی بہن تھی، بلکہ یہ کہنا بھی ٹھیک رہے گا اس کی بھی بچپن کی دوست تھی، دونوں ایک ہی یونٹ میں پڑھتے تھے، اس لیے ان کے درمیان بے تکلفی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے کمرے میں آ جاتی تھی، جس پر اسفند کو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری اب کال کا بھی جواب دے گی۔ وہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے اس کے بیڈ پر آ بیٹھی اور اپنی بات پر اس کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگی۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو رباب، تم جانتی ہو مجھے الجھی ہوئی باتیں نہ تو پسند ہیں اور نہ کرنی آتی ہیں۔ رباب کے منہ سے حفصہ کا نام سن کر اسے بالکل حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا ساتھ پڑھنے کی وجہ سے وہ اس کے حفصہ کے رشتے کے بارے میں جانتی ہوگی۔ وہ تمہارا کال کا جواب نہیں دے رہی، تو شاید نمبر بھی بند جا رہا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اب تم سے مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ بات تم سمجھ نہیں رہے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ بغیر اس کے غصے کی پرواہ کیے بولتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اسفند کی غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ بات صرف بابا باغے کچھ مت بولنا، میں نے تمہاری اتنی بکواس صرف اس لیے برداشت کی ہے کہ تم میری ایک دوست ہو، ورنہ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھوٹا ہوا بولا۔ اس کا انداز ہی نہیں، اس کی باتیں بھی اس وقت اسفند کے شدید غصے میں ہونے کا بتا دے رہی تھی۔ کتنا بھروسہ ہے تمہیں اپنی اس 4 مہینے کی محبت پر اسفند، مگر وہ تمہارے اس بھروسے اور تمہاری محبت کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کے غصے کو ہاتھ میں لائے بغیر مزید بولی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنے غصے کی آخری حد پر تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ میری محبت اور بھروسے کے لائق ہے یا نہیں؟ وہ سخت تیوری لی اسے ہونہار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اپنی حفصہ کے خلاف وہ ایک لفظ غلط بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایک وہ تھی جو کب سے اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد شاید نہیں بلکہ پکا تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا کہ جو میں کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اپنی بات کہتی بیٹھ سے اٹھی اور اپنے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی۔ اسفند جو نہ سمجھی سے اسے تک رہا تھا، اس کی بات پر اس کی نظر رباب کے ہاتھ میں موجود موبائل پر پڑی تھی۔ ایک نہیں جانے کتنی بار اس نے اپنی پلکوں کو جھپا کر رباب کی موبائل اسکرین پر موجود ان تصویروں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں دل دماغ اس بات سے انکار کر رہی تھی اس تصویر میں حفصہ نہیں کوئی اور ہے، مگر وہ تصویر میں موجود سچائی کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اپنا سر شمس کے چانے سے ٹکائے آنکھیں باندھ کے بیٹھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں، حفصہ ہی تھی، اس کی حفصہ۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ دوسری تصویر پر دیکھنے لگا جس میں شمس نے حفصہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا تھا۔ یقین نہیں آ رہا، پر مجھے یہ تصویر دیکھ کر ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی۔ جس طرح شمس اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، یہ سب تمہیں چھوڑ کر باقی سب کو نظر انداز کرتا تھا، اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ جبکہ رباب کی بات پر اسفند نے پہلی بار اس بات پر غور کیا تھا۔ شمس اسفند اور رباب کا کلاس فیلو تھا، اکثر اس نے شمس کو حفصہ کے آس پاس وہ باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کا اس طرف کبھی خیال گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا، میری حفصہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کی حالت اس لمحے رحم لائق ہو رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرف اپنی گردن ہلاتا ہوا پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ تمہاری حفصہ ایسا کر چکی ہے اسفند، وہ ہر وقت تمہارے جذباتوں کے ساتھ کھیلتی تھی، تمہاری سچی محبت کا مذاق بنایا اس نے۔ اس کے لفظ اسفند کے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اسے میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا رباب کا فون پوری طاقت لگا کر زمین پہ دے مارا تھا۔ اس کے اس جنونی انداز پر ایک لمحے کے لیے رباب بے سہم سی گئی تھی۔
حفصہ ابراہیم خان، میرے جذبات سے کھیلنے کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات کہتا تیزی سے روم سے نکلا تھا، اس کے پیچھے رباب بھی نکلی تھی۔ کیا ہوا حفصہ؟ میں 2 دن سے غور کر رہا ہوں، تم کافی خاموش رہنے لگی ہو، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ حدید اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ وقاد و حفصہ لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، پر حدید بہت دیر سے غور کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ٹی وی پر موجود تو تھی، پر وہ خود کہیں اپنی سوچوں میں گم تھی، جسے محسوس کر کے حدید اسے مخاطب ہوا تھا۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں حدید، تم پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ حفصہ اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر نکلتی بامشکل اس کی طرف مسکرا کر بولی تھی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی، اس کی پریشانی کی وجہ اور کوئی نہیں، اس کا بھائی اور اس کا رویہ تھا جو حفصہ کی پریشانی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے اس کے دل میں عثمان کے بعد گمانی کے ساتھ ساتھ خوف سا بھی بیٹھ گیا تھا۔ حفصہ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمان کے دل میں حفصہ کے لیے 6 سال سے نفرت ہے اور اس کے سب بتا دینے سے ختم نہیں ہوگی، ورنہ ہی وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین کرے گا۔ بس وہ خاموشی سے اس کی نفرت کو برداشت کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ماما کو ڈیڈ نے ڈانٹا، اس لیے وہ خاموش رہتی ہے اور اب میرے ساتھ کوئی گیم بھی نہیں کھیلتی۔ اب کی بار خاموشی سے ٹی وی دیکھتے ہاتھ نے اس کی بات میں حصہ لیا اور ساتھ ہی اپنی ماں کی شکایت بھی کی تھی، جس پر حدید کے ساتھ ساتھ حفصہ بھی مسکرائی تھی۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں، بس آپ کی ماما تھوڑی اداس تھی اور رہی کھیلنے کی بات تو جاؤ آپ جا کر اپنے سب گیمز لے کر آؤ، آج میں اور آپ چاچو آپ کے ساتھ سارے گیمز کھیلیں گے۔ محبت سے اس کی پریشانی پر اپنے لب رکھتی ہوئی بولی تھی، صرف ایک شخص کی وجہ سے وہ اتنے پیارے بیٹے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی جو اس کی خاموشی پہ خود بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے مما، میں ابھی لے کر آتا ہوں، ہم مزے سے بہت ساری گیمز کھیلیں گے۔ اس کی اتنی سی بات پر اس معصوم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اپنے روم کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اسے وہاں سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ حفصہ، تمہیں اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہو، میں نے تمہیں اپنا دوست صرف کہا تھا، کہا نہیں ہے، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا بھی ہوں۔ ہاتھ کو وہاں سے جاتا دیکھ حدید پھر سے اسے مخاطب ہوا، اسے لگا تھا شاید حفصہ ہاتھ کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ حدید، تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو میں کن حالاتوں میں یہاں آئی ہوں، بس میں اپنی ماں کو لے کر پریشان ہوں، اگر میری ان سے بات ہو جاتی تو شاید مجھے سکون مل جائے۔ یہ بات بھی سچ تھی، وہ اپنی ماں کے لیے بھی پریشان تھی۔ اتنے دن ہو گئے تو اسے یہاں رہتے ہوئے، لیکن اس کا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ بس اتنی سی بات اگر تم مجھ سے پہلے بول دیتی تو میں تمہاری ان سے بات کروا دیتا۔ حفصہ کی بات سن کر وہ چہکتے ہوئے بولا۔ اتنے کم وقت میں حفصہ اس سے بہت عزیز ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کی پریشانی جلدی سے دور کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں کیسے بات کر سکتی ہوں، اگر کسی کو کچھ معلوم ہو گیا تو؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بات کو دوری چھوڑی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا حدید، یارحان کو تم کوئی ایسی ویسی چیز مت سمجھو، اگر کوئی پرابلم ہوئی بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ اس بابو اس انداز میں بولا کہ حفصہ اپنے ہونٹ پاتی جاندار مسکراہٹ کو روک نہیں سکی تھی۔ دیکھو ہنسی رہا کرو، تم ہنستی ہوئی قسم سے قیامت لگتی ہو۔ اب کی بار وہ شو ہوا تھا جہاں اس کی پاپا حفصہ اپنے کہکے کو روک نہیں پائی تھی، وہیں دوسری طرف لاؤنج میں گزرتے عثمان کے قدم حدید کے جملے اور حفصہ کے عمرتے کہکے پر اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی فائل پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ تم بہت اچھے ہو حدید، تمہاری کمپنی میں کوئی بھی اداس نہیں رہ سکتا۔ اس نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی جو باہر کرے عثمان کے غصے کو مزید بڑھا گئی تھی۔ وہ تو میں ہوں، پر تم بھی بہت اچھی ہو حفصہ، تم نے بغیر کسی غرض کے میرے بھائی کی ہیلپ کی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے خڑوس بھائی کو تم جیسی لڑکی کیسے مل گئی، تمہیں تو مجھ جیسا بندہ ملنا چاہیے تھا جو ہر وقت تمہیں ہنساتا رہے۔ اس باب و شرارت سے اس کی طرف آنکھ دبا کر ہنستا تھا اور اس کی ہنسی میں حفصہ کی کھلکھلاتی ہنسی شامل ہوتے دیکھ عثمان سے مزید وہاں رکا نہیں گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنی مٹھیاں بیتا جس خاموشی سے وہاں آیا تھا، اسی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مذاق میں تو میں کام کی بات بھول ہی گیا، یہ بتاؤ کب بات کرنی ہے تمہیں اپنی ماں سے؟ اس کے یکدم سے یاد آیا تو وہ اسی سے پوچھ بیٹھا۔ ابھی تو رہنے دو، دیر ہو گئی ہے، کل بات کروں گی۔ وہ دیوار پر موجود گھڑی میں وقت دیکھتی ہوئی بولی، اسے امید تھی اس وقت اس کا باپ گھر پر ہوگا۔ وہ فون کر کے اپنی ماں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کل یاد دلا دینا۔ وہ سامنے سے آتے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہوا بولا جو اپنی گیم سے لیے وہاں آ رہا تھا۔ اس کے آنے کے بعد وہ تینوں بیٹھے کھیلتے رہے تھے، جس وجہ سے حفصہ کا موڈ بھی کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔